میں آپ کے سامنے بس مختصراً دو باتیں، دو حدیثیں آپ کے سامنے، وقت ہے نا وقت، دو باتیں صرف ہے. میں یہ تو ہمیشہ آپ تقریر میں سنتے رہتے ہیں کہ اتحاد سے رہنا چاہیے، اختلاف بری چیز ہے، نہیں کرنا چاہیے. میں دو چیزوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے ہمارے درمیان میں اتفاق آئے گا، بلکہ تین چیزیں حدیث کی روشنی میں. سب سے پہلی چیز قرآن کریم، یہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ یا بین وجوہکم، روایتیں مختلف ہیں. یہ حدیث ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تھے تو صفوں کو سیدھا رکھنے کا بڑا اہتمام کرتے تھے. اور ابھی بھی جو مسجد نبوی میں یا بیت اللہ میں اندر جو نمازیں ہوتی ہیں، نماز سے پہلے امام صاحب کہتے ہیں سووا صفوفکم واعتدلوا فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ صفیں سیدھی کر لے، اس لیے کہ صفیں جب سیدھی ہوں گی تو آپ کی نماز صحیح ہوگی. بعض حدیث میں آیا ہے کہ صفیں سیدھی ہوں گی تو نماز میں حسن آئے گا. بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ صفیں سیدھی ہوں گی تو نماز مکمل ہوگی. تو یہ حدیث ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، کہ اپنی صفوں کو نمازوں میں ضرور سیدھی رکھو. اور اگر ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فوراً فرما دیا آگے، بڑا خطرے کی بات، اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ یا بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، کہ اگر نماز میں تمہاری صفیں سیدھی نہیں ہوں گی اللہ تمہارے قلوب میں انتشار و اختلاف پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا. گویا کہ نماز کے اندر صفوں کو درست کرنا یہ روحانی طور پر اور اللہ کی طرف سے ہمارے درمیان میں اتفاق و اتحاد کے پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو سب سے پہلی چیز تو آپ نماز پڑھیے بھائی نماز پڑھیں گے تب نا صف سیدھی ہوگی. مسجد ہی میں نہیں جائیں گے تو صف کہاں لگے گی؟ صف نہیں لگے گی تو صف کہاں سے سیدھی ہوگی؟ تو سب سے پہلی چیز آپ مسجد کا رخ کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے. اس کے بعد نماز میں صف کا خاص خیال رکھیے، صفوں کو سیدھی رکھیے. تو میں نے بڑا مختصر بتایا کہ یہ حدیث ہے جو بتاتی ہے کہ آج ہماری مسجدوں کے اندر صفوں کی حالت جا کر کے دیکھ لیجئے، کس طرح سے لوگ صفیں لگاتے ہیں. صفوں کے سیدھا کرنے کا اہتمام نہیں ہے. اچھا اگر کسی بڑے صاحب ہیں، کوئی بوڑھے صاحب ہیں، ان کو تھوڑا کہہ دیجیے کہ چاچا تھوڑا سا اور آگے ہو جائیے، آپ تھوڑا پیچھے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کو سمجھاتا ہے. یعنی لوگ ایک تو صف سیدھی نہیں کریں گے، اور اگر کوئی ان کو سمجھا بھی دے کہ چچا تھوڑا صف سیدھی کر لیجئے تو اس کو بھی وہ برا مان جاتے ہیں. حالانکہ یہ ایک واجبی حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تاکیدی حکم ہے کہ نماز کے اندر صف کا سیدھا ہونا سخت ضروری ہے. اور صفیں سیدھی نہیں ہوں گی تو تمہارے دلوں میں اختلافات پیدا ہو کر رہیں گے. تاکید کے الفاظ استعمال کیے گئے. تو اس کا آپ پورا خیال رکھیں، انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے. دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ مومن ہو جاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ. اچھا تو آپس میں محبت کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول الا ادلکم الی شیء تحاببتم، کیا میں تم کو کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے ذریعے آپسی محبت پیدا ہو جائے؟ صحابہ کرام ظاہر سی بات کہے ہوں گے بالکل، اگر ایسی کوئی چیز ہے جس سے آپسی محبت پیدا ہو سکتی ہے تو ضرور بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، آپس میں سلام کو پھیلاؤ. آج یا تو ہم سلام کرتے نہیں ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو سلام صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں.
تو سلام کریں گے نہیں، آپسی رابطہ نہیں ہے، آپسی محبت نہیں ہے، میل ملاپ نہیں ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں منہ نیچے کر کے گزر جا رہے ہیں۔ اور اگر کر رہے ہیں تو سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، یعنی جو جس کو جیسے منہ میں بند پڑ رہا ویسے بول جا رہا ہے۔ بھائی یہ عربی اگر کلام ہے، عربی اگر جملہ ہے تو اس کو عربی میں آپ سمجھے نا کہ اس کو کیسے بولنا چاہیے، اس کو جاننا چاہیے، علماء سے رابطہ کرنا چاہیے کہ سلام کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اب کوئی سلام علیکم کہہ رہا ہے، یہ سلام علیکم کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے پھر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سلام کا آپس میں رواج دینا یہ محبت پیدا کرتا ہے، اور آپس میں محبت کا پیدا ہو جانا ہمارے ایمان کو مکمل کرتا ہے، اور ایمان کا مکمل ہو جانا ہم کو جنت میں پہنچاتا ہے۔ سوچیں آپ کس طریقے سے آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے؟ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اور تیسری چیز جو ان سب سے زیادہ اہم ہے، یعنی جو نہیں کرنے کا، یہ دو چیزیں جو میں نے بتائی وہ کرنے کی تھی، لیکن یہ آخری چیز جو ہم کو نہیں کرنا ہے، اور وہ ہے بدگمانی۔ آج سارے فساد کی، سارے اختلافات کی، سارے جھگڑوں کی بنیاد ہے بدگمانی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا تھا کہ فلاں میرے بارے میں ایسا کہتا ہے۔ کیسے سمجھ لیا تھا بھائی آپ نے؟ اندازہ ہوتا ہے نا، اندازہ ہو جاتا ہے، ہم سمجھ گئے تھے، ہم کو اندازہ ہو گیا تھا۔ اندازے پر شریعت نہیں چلتی ہے، دلائل پر شریعت چلتی ہے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فلاں ہمارے بارے میں برا کہتا ہے تو آپ کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں یہ سوچیں نہیں کہ وہ ہمارے بارے میں برا بولتا ہے، برا سوچتا ہے، برا سمجھتا ہے۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو اسی کا نام ہے بدگمانی۔ اور بدگمانی یہ سارے اختلافات کی اور سارے جھگڑوں کی جڑ ہے۔ تو قرآن کریم کی آیتیں اور احادیث بے شمار ایسی موجود ہیں جس میں یہ بتایا گیا ایاکم والظن، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانیوں پر بھی آپ کی پکڑ ہو جائے گی کہ آپ نے فلاں کے بارے میں ایسا کیوں سوچ لیا تھا کہ فلاں ایسا سمجھتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم نماز پڑھیں اور نمازوں میں صف کی درستگی کا خاص خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان اتفاق ڈالے گا۔ دوسری چیز ہم سلام کا افشا کریں، اس کو پھیلائیں، اس کو رواج دیں، اور سلام کو صحیح طریقے سے بولیں۔ کوئی چیز جب صحیح طریقے سے کی جاتی ہے تب اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں، تب اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں۔ ہم کسی بھی چیز کو اگر بے طریقہ کریں گے، دنیا کا کوئی بھی کام بے طریقہ کریں گے، اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے، اس کے فائدے آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ تو ہم سلام کرنا سیکھیں بھی اور سلام کو پھیلائیں بھی، اپنی اولاد کو، آنے والی نسلوں کو اس چیز کی تعلیم دیں۔ تیسری چیز جو بتائی گئی وہ ہے بدگمانی۔ تو اپنے بھائی سے بدگمان نہیں ہوئی، اپنی بیوی سے بدگمان نہیں ہوئی، اپنے چچا سے بدگمان نہیں ہوئی، اپنے باپ سے بدگمان نہیں ہوئی ہے، اپنے پڑوسی سے بدگمان نہیں ہوئی ہے، کسی سے بدگمانی مت کیجیے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی باتیں آتی ہے جس سے لگتا ہے کہ فلاں برا ہے تو آپ فلاں سے مل لیجیے، جا کر کے معاملہ صاف کر لیجیے۔ انشاءاللہ اگر آپ ایسا کریں گے تو مزید محبت بڑھے گی، اتفاقات پیدا ہوں گے، اتحاد پیدا ہوگا، مضبوطی پیدا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن ایک عمارت کی جیسا ہے کہ جس طرح عمارت کی ایک دیوار دوسرے دیوار کو مضبوط کرتی ہے، اسی طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے طاقت اور قوت کا ذریعہ بنتا ہے، نہ کہ اس کو اختلاف کر کے کمزور کرتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے سارا جسم محنت کرنے لگتا ہے۔ اگر سر میں درد ہو، پیر چل کر کے جاتا ہے دوا لانے کے لیے، زبان بتلاتا ہے کہ زبان یہ بتلاتی ہے کہ ہمارے کو یہ پریشانی ہے، ہاتھ جو ہے پیسے نکال کر کے دوا کے لیے دیتا ہے۔ یعنی آپ کے جسم کا ہر حصہ اس جسم کے اس حصے کے لیے کام کرتا ہے جس کے اندر پریشانی پیدا ہو گئی ہے۔ مسلمان کی حالت بالکل یہی ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے سماج میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، بلکہ پوری دنیا میں اگر کوئی مسلمان
مسلمان کوئی شخص پریشان ہوتا ہے پوری دنیا کو پریشان ہو جانا چاہیے اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہماری حالتیں ایسی ہو جائیں گی آپ یقین جانیے کہ پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کسی کی مسلمان کی طرف آنکھ اٹھانے کی، اور پھر یہ ذلتیں، یہ رسوائیاں، یہ پستیاں سب کے سب چھٹ جائیں گی۔ یہ مسلکی اختلافات، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ جماعتی ہے، یہ مودودی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ان ساری چیزوں کو آپ بھلا جائیے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اگر آپ احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ خود صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات تھے۔ ترمذی شریف کا آپ مطالعہ کیجئے، یہ آپ کو مل جائے گی ہر جگہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو بیان کرتے ہیں اور بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر فلاں فلاں صحابی کا عمل تھا اور فلاں فلاں صحابی کہتے تھے کہ اس حدیث پر یہ ہمارا عمل، دوسری حدیث پر اس حدیث کا مطلب وہ کچھ اور بیان کرتے تھے۔ یعنی کہ ان کی کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کئی حدیثوں کے اندر یہ باتیں نظر آ جائیں گی کہ خود صحابہ کرام کے درمیان اختلافات تھے۔ لیکن کیا آپ نے یہ کبھی دیکھا کہ صحابہ میں سے بعض صحابہ نے دوسرے کو گالیاں دی، دوسروں کو کافر کہا، دوسروں کو فاسق کہا، ایک کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھاگ گئے؟ ایسی مثالیں آپ کو انشاءاللہ تلاش کرنے سے بھی نہیں ملیں گی۔ تو ہم انہی صحابہ کے ماننے والے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور ہماری اگر برتری ہو سکتی ہے، ترقی ہو سکتی ہے، فلاح و بہبود مل سکتا ہے تو انہی طریقوں سے مل سکتا ہے جن طریقوں پر صحابہ کرام چل رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کو اپنا نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، مسلکی اختلافات کو بھلا کر کے اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔